بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طارق گرایا اور آپ گل بات میں آج موجود ہیں ایفا اسکول کھرانا کیمپس میں۔ تو آج 14 اگست ہے۔ آج کی ایک منفرد تقریب یوم آزادی کے حوالے میں ایفا اسکول میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں ہم موجود ہیں۔ اور چونکہ دنیا میں اس وقت حالات بالکل بدل چکے ہیں، جو کووڈ کے پہلے کی دنیا تھی وہ اور تھی، جو کووڈ کے بعد کی دنیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو آج ایفا اسکول کھرانا کیمپس کی اس پروکار مختصر سی تقریب میں ہمارے ادھر اسکول کے اساتذہ موجود ہیں، جو کہ احتجاجاً اس تقریب میں شامل ہیں کہ بھرپور ساری سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں، اسکول کیوں نہیں کھولے گئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اساتذہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ اساتذہ نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان پلے کارڈز پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ جی، تو یہ پلے کارڈ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے مجھے میرا اسکول لوٹا دو، یعنی میں اسکول آنا چاہتا ہوں لیکن گورنمنٹ سب کچھ کھول چکی ہے، لیکن میرا اسکول بند ہے۔ میں اسکول سے دور رہ کر بہت اداس ہوں، اس لیے مجھے میرے اسکول کے تالے کھولے جائیں تاکہ میں اپنے اسکول میں واپس آ سکوں۔ جی، یہ ہے کووڈ-19 فنشڈ بٹ وی آر اسٹل پریزنٹ۔ جی، تو کووڈ-19 چونکہ پاکستان میں الحمدللہ ختم ہو چکا ہے اور یا آخری سانسیں لے رہا ہے، تو الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں اس مہلک وبا سے، اس پینڈیمک سے دنیا بھر میں سب سے جلدی نکالا اور مختصر سے وقت میں پاکستان کووڈ-19 پر قابو پانے والے ملکوں میں سر فہرست آ گیا۔ تو چونکہ کووڈ-19 اب فنش ہو چکا ہے، تو ہماری اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قید بھی ختم کی جائے۔ جی، تو یہ ٹیچر نے اٹھا رکھا ہے پلے کارڈ جس میں لکھا ہوا ہے کہ کیا میں سینما میں جا کر پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ ریسنٹلی گورنمنٹ نے تمام سینما ہال کھول دیے ہیں، ہوٹل انڈسٹری کھول دی ہے، اس کے علاوہ پلے گراؤنڈ کھول دیے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس کا احتجاج ہے کہ اگر سینما ہال میں اپنا کرونا نہیں ہے تو اسکولوں میں کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں سینما ہال میں اگر جا کر 70-80 لوگوں میں 100-150 لوگوں میں کرونا سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو ہم اسکول میں بھی رہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تنزیہ فکرہ ہے کہ کیا میں سینما میں جا کر پڑھ سکتا ہوں۔ جی، تو یہ ٹیچر نے اٹھا رکھا ہے سب ہیں آزاد، قید ہیں استاد۔ تو چونکہ اس وقت تمام کاروبار، دکانیں، شاپنگ مال، ہر طرح کے کاروبار جو ہیں وہ کھل چکے ہیں، اگر قید ہیں گھروں میں تو وہ استاد ہیں۔ چونکہ اسکول بھی بند ہیں، اساتذہ کا روزگار بھی بند ہے، اسکولوں کا روزگار بھی بند ہے، تو یہ قید بھی اب ختم ہونی چاہیے۔ جی، تو یہ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر نے کیا اٹھا رکھا ہے، سب کھل گیا مجھے کب کھولو گے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تالا لگا ہوا ہے، علم پہ تالے لگے ہوئے ہیں، دکانیں کھل گئی ہیں، دکانوں کے تالے کھل چکے ہیں، سینما ہال کے تالے کھل چکے ہیں، ہوٹلوں کے تالے کھل چکے ہیں، اسٹیڈیمز کے تالے کھل چکے ہیں۔ اگر تالا ہے اس وقت تو وہ صرف علم پر تالا ہے۔ تو یہ بہت زبردست استعارہ ہے کہ مجھے کب کھولو گے۔ کتاب علم کہہ رہا ہے کہ میرے پر جو لگے ہوئے تالے ہیں ان کو کب کھولا جائے گا۔ جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم، آزادی کا واسطہ تعلیم کو آزاد کرو۔ چونکہ آج یوم آزادی ہے، آج ہم پاکستان کا 73واں یوم آزادی منا رہے ہیں، تو اس موقع پر اساتذہ کا اور طلبہ و طالبات کا بھرپور مطالبہ ہے کہ اس آزادی کے واسطے ہماری تعلیم کو آزاد کیا جائے، اساتذہ کو آزاد کیا جائے اور اسکولوں کے تالے جو ہیں وہ کھولے جائیں۔ تعلیم پر تالے کب تک؟ جی، وہی بات ہے کہ سب کھل چکا ہے تو تعلیم پر بھی جو تالے لگے ہوئے ہیں ان کو کھولنا چاہیے۔ جی، تو نیکسٹ ہے کہ مجھے سینما نہیں اسکول چاہیے۔ جی، جس طرح سینما کھول دیا، انٹرٹینمنٹ کھول دی ہے، پلے گراؤنڈ کھول دیے ہیں، پارکس کھول دیے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کا اور اساتذہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں اب انٹرٹینمنٹ بہت ہو چکی، ہمارا بہت زیادہ تعلیم کا حرج ہو چکا ہے، اب مزید ہمارا جو نقصان نہ کیا جائے۔ سینما کی بجائے ہمیں اسکول چاہیے تھا، پلے گراؤنڈ کی بجائے ہمیں اسکول چاہیے تھا، لیکن اسکول کو بند رکھ کے سینما کھولنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ اس لیے زندہ قومیں جو ہیں وہ تعلیم کو ترجیح دیتی ہیں۔ تو یہ جو پلے کارڈ تھا زبردست تنقید بھی تھی اور پیغام بھی تھا۔ میں SOPs پر عمل کروں گا۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آج کی اس تقریب میں سوشل ڈسٹینسنگ، اپنا ماسک ویئرنگ، ہر چیز پوری طرح پراپر طریقے سے اساتذہ نے اور طالب علموں نے جو ہے وہ ویئر کی ہوئی ہے۔
SOPs کا بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے۔ اس لیے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اساتذہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہم اس قوم کو قوم بناتے ہیں، ہم قوم کے بلڈرز ہیں، تو اس لیے ہم SOPs پر سب سے بہتر طریقے سے عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ SOPs پر ہم بھرپور عمل کریں گے، اور SOPs پر عمل کرتے ہوئے ہم اسکول میں آئیں گے، جو بھی SOPs گورنمنٹ دے گی وہ ہم پورے کریں گے۔ تو جی یہ آج کی تقریب ہے، احتجاج کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح مطلب اساتذہ جو ہیں وہ یہ پلے کارڈ پکڑ کر کھڑے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام محترم اساتذہ اور سامعین۔ آج کی پروقار تقریب جو کہ ایفا اسکول کھرانہ کیمپس میں منعقد ہو رہی ہے، آج یوم آزادی کے حوالے سے یہ مختصر سی تقریب ہے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے دیکھا کہ تمام اساتذہ اس میں شامل ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی کہ SOPs کو بڑا اچھے طریقے سے فالو کر رہے ہیں سب لوگ۔ تو میری طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، آپ سب کو چینل کی طرف سے بہت بہت یوم آزادی مبارک۔ تو آج کی ویڈیو، آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ چونکہ جو یوم آزادی کے حوالے سے ہے، اس لیے ہم پاکستان کے جو تحریک پاکستان تھی اور پاکستان کا جو مقصد تھا اور جو نعرہ پاکستان تھا، خاص طور پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بحث تو چلتی رہے گی۔ یہ نعرہ تخلیق پاکستان کون تھا، یعنی خالق کون تھا اس نعرے کا۔ تو چونکہ سیالکوٹ کو یہ ایک حد تک جو عام بات ہے کہ یہ بھی مقام حاصل ہے کہ سیالکوٹ کے سپوت جناب عسکر سدائی صاحب نے یہ نعرہ پاکستان کا دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں، جب بھی کوئی نظریاتی ریاست ہوتی ہے تو اس کا ایک نظریہ ہے، وہ ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ پاکستان کے قیام کے متعلق، پاکستان کے قیام کے بعد بہت سی باتیں آپ سنتے ہیں۔ ہر سال ہم جشن آزادی مناتے ہیں، ہر سال ہم مختلف تقاریب منعقد کرتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، بہت سی کوٹیشنز پڑھتے ہیں، بہت سی جھنڈیاں لگاتے ہیں، بہت سے جگہوں پہ جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے اس پہ بات نہیں ہوتی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اصل مقصد ریاست کا کیا تھا، پاکستان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا۔ مقصد یہی تھا جو آپ اس جھنڈے پہ دیکھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا قیام اور قیام کے بعد کے حالات، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پاکستان صرف یہ نہیں تھا کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا اور قائد اعظم کو بتا دیا اور قائد اعظم دوڑ پڑے اور انگریزوں اور ہندوؤں نے پاکستان دے دیا، جی 14 اگست 1947 کو آپ کو پاکستان مل گیا اور آپ اپنا ادھر کمائیں کھائیں اور عیاشی کریں۔ قطعی طور پہ ایسا نہیں تھا۔ آپ جب تاریخ دیکھتے ہیں تحریک پاکستان کی تو وہ 1857 سے شروع ہوتی ہے اور 1947 تک جاتی ہے۔ یہ تقریباً 90-100 سال جو ہے، یہ بہت ہی خون سے آلودہ تحریک ہے، جس میں تقریباً آزادی تک 18 لاکھ لوگوں نے اپنا خون دیا ہے۔ 18 لاکھ لوگ تحریک آزادی میں اور آزادی کی اس صبح کو دیکھنے کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ 70,000 ماؤں بہنوں کی عصمت دری کی گئی ہے۔ لہذا اس پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے بزرگوں، بچوں، جوانوں، ہماری ماؤں بہنوں کا خون شامل ہے۔ اس کی تب جا کے بنیاد پڑی تھی۔ پھر 14 اگست 1947 کا وہ دن آیا تھا، وہ صبح طلوع ہوئی تھی جس دن پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ تو اس لیے یہ مقصد جو اس ریاست کا تھا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ جب نظریاتی طور پر ہم کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ پاکستان کیا تھا، لا الہ الا اللہ، تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ تخلیق پاکستان کے بعد جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے وفات پا گئے تو اس کے ساتھ ہی لگتا ہے کہیں ہم نے یہ نعرہ پاکستان بھی دفنا دیا. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اور ہم اس نظریاتی ریاست کو جس کی بنیاد مدینہ میں قائم ہونے والی 1400 سال پہلے ریاست تھی اس کو بھول گئے اور ہم نے انگریز کا قانون جو تھا جو اس کو جاری رکھا اور آج تک ہم اس تفریق سے نہیں نکلے جو انگریز نے پیدا کی تھی دو طبقوں کے درمیان. یعنی ایک انگریز کا جو وفادار امیر طبقہ تھا, ایک جو عام عوام تھی. آج بھی عام عوام اسی طرح پس رہی ہے جس طرح آزادی سے پہلے تھی, اور آج بھی امیروں کے لیے الگ قانون ہے جس طرح آزادی سے پہلے تھا. تو یہ جو دو پاکستان بن چکے ہیں, یہ ایک پاکستان بننا چاہیے تھا, نعروں کی حد تک نہیں, حقیقت میں یہ ایک پاکستان بننا چاہیے تھا جس میں امیر غریب سب ایک برابر ہوتے, جیسا کہ اسلام میں ہے کہ مساوات جو ہے اسلام کی کسی بھی اسلامی معاشرے میں سب سے اولین جو ہے وہ پیرامیٹر ہے اخوت کا. تو مساوات کے متعلق نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جس میں قریش کی ایک عورت نے چوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. تو جو عرب میں اس وقت پریکٹس تھی کہ زوما جو تھے عرب کے, وہ صحابہ اکرام کے پاس گئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں کہ ہماری اس عورت کو معاف کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو رہتی دنیا تک ایک ایسا قانون دے دیتے ہیں کہ جس سے معاشرے میں ہمیشہ کے لیے امن ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ چوری کرتی, ان سے بھی یہ گناہ سرزد ہوتا تو ان کے لیے بھی یہ حکم دیا جاتا. یہ مثال تھی. خدا نخواستہ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیرامیٹر طے کر دیا مساوات کا اور انصاف کا. اگر آج بھی انصاف کے پیرامیٹرز یہی ہوں, سب کے لیے امیر اور غریب کے لیے قانون ایک کر دیا جائے, مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھ دی جائے اور لا الہ الا اللہ کے نام سے بننے والی اس ریاست پہ قرآن اور سنت کا قانون نافذ کر دیا جائے تو یہ امن کا گہوارہ بن سکتی ہے اور سب کو برابر مواقع مہیا کر سکتی ہے, تعلیم کے, صحت کے, کاروبار کے. تو آج کی یوم آزادی پر ہمیں جو سوچنے والی بات ہے, جو سب سے اہم بات ہے, وہ یہ ہے کہ کس طرح ہم آگے بڑھیں اور کس طرح اس نعرہ جو پاکستان تھا لا الہ الا اللہ, اس پر کس طرح عمل پیرا ہو سکتے ہیں, اس پر کس طرح عمل کیا جا سکتا ہے. تو بہت ہی واضح ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میرے نبی کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حسنات ہے. تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں گے, جب ہم دیکھیں گے کہ سب کے لیے قانون ایک جیسا ہو جائے گا, جب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں شراب کے لائسنس جاری کرنے کی بجائے شراب پر پابندی ہو جائے گی, جب چوری پر ہاتھ کاٹے جائیں گے اور جب اسلامی سزائیں نافذ ہوں گی تو سب کچھ یہاں امن بھی ہوگا, سکون بھی ہوگا اور ترقی کے برابر مواقع بھی سب کو مہیا ہوں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت محمدی پر عمل کیا جائے اور اس پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والی ریاست میں اسلامی قانون جو ہے اس کے تمام احکامات وہ جاری کیے جائیں. مسئلہ یہاں اب یہ ہے کہ مسئلہ کیا پیدا ہوا ہے اس میں کہ ہم کیوں نہیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والی ریاست کو استوار کر سکے لا الہ الا اللہ پر. تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ معاشرے میں جو سکھانے کا اور اس طرح کے عمل کا جو سب سے اہم سورس ہوتا ہے وہ علماء اکرام. آج تک
ہمارے علماء اکرام جو ہیں وہ ایک نقطے پر متفق نہیں ہو سکے. آج تک پاکستان کے علماء اکرام، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے عالم کم اور مختلف ممالک کے جو کاسہ دار ہیں اور جو ترجمان ہیں وہ ہیں، کچھ سعودی عرب کے ترجمان، کچھ ایران کے ترجمان. آج تک علماء اکرام نے پاکستان کے بارے میں کم سوچا ہے اور دوسری ریاستوں کے ترجمان بن کر زیادہ ترجمانی کی ہے. تو اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ علماء اکرام متحد ہوں، قوم متحد ہو. پاکستان کی جب قوم متحد ہوگی، علماء اکرام متحد ہوں گے اور جب پریشر بنے گا حکومت پہ، تو پھر انشاءاللہ ہم سب دیکھیں گے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والی یہ ریاست انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی ریاست کے مطابق تمام لوگوں کو امن بھی مہیا کرے گی اور روزگار بھی مہیا کرے گی اور کاروبار بھی مہیا کرے گی. تو آج کی اس تقریب میں آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے اور آج کی یہ مختصر اور پروقار تقریب جو ہے منعقد کی. اور زندہ قوموں کی یہی پہچان ہے کہ وہ اپنے یوم آزادی کو بھرپور مناتے ہیں، مشکل حالات میں بھی اور مشکل وقت میں بھی، لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں بھی. جس طرح آپ نے جشن پاکستان کی روایت کو زندہ رکھا ہے، وہ مبارکباد کا مستحق ہے. ایک مرتبہ پھر سب پاکستانیوں کو میری طرف سے بہت بہت جشن آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد. ہمارا یہ چینل گل بات آپ تک اس طرح کی معلومات اور تقاریر پہنچاتا رہتا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اگر پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.